اگر کوئی شخص اس رمضان کے مہینے میں بیمار ہے اور اس کو اپنا ذاتی تجربہ ہے، غلبہ ظن ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، یا کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے، سفر شرعی جتنے پہ شرع کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، جس کو فقہاء نے 92 کلومیٹر سے، کچھ اختلافات اس میں بھی ہیں لیکن اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پہ اگر کوئی ہے تو وہ مسافر شرعی ہو گیا، نماز میں قصر کرے گا، اور روزے کے بعد میں جو مسافر کو رخصت حاصل ہے وہ اسے حاصل ہوگی۔ کوئی بیمار ہو، روزے سے اس کی بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری اس کو ہے کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری میں اور فائدہ ہوگا، تب وہ اس بیماری کی بنیاد پہ وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے جو بیماری بڑھ جائے اور افاقے میں اس کو دقت ہو، تو وہ شخص اس رمضان کے مہینے میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ دوسرے دنوں میں صحت مند ہو جائے، بیماری اس کی ختم ہو جائے، یا مسافر لوٹ کر کے آ جائے اپنے وطن، تو وہ رکھ لے، تو اس کو رخصت ہے چھوڑنے کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو امید سے ہے، حمل سے ہے، روزہ رکھنے سے اسے دقت ہو رہی ہے، تو اسے بھی یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، اور پھر جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے اور صحت کے ایام اس کے آ جائیں تو اس کی قضا کر لے۔ ایسے ہی کوئی عورت دودھ پلاتی ہے، قریب الولادت تھی، بچہ پیدا ہو گیا ہے، دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، اور روزہ رکھنے سے اس کو دودھ پلانے میں دقت ہو رہی ہے، اس کا دودھ خشک ہو جا رہا ہے، بچے کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو دوسرے دنوں میں قضا کرے گی اور رمضان میں چھوڑ سکتی ہے۔ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، منتھلی پیریڈ، حیض کے ایام، یا ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، نفاس کے خون، ان حالتوں میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ ان حالتوں میں وہ رمضان میں بھی اگر یہ حالت ان کی ہوتی ہے تو روزہ نہیں رکھیں گی، اور دوسرے دنوں میں وہ قضا کریں گی۔